بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر بروز جمعرات 2025 کا دن ہے۔ آج کے دن کو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور کرسمس کے حوالے سے ایک تہوار منایا جاتا ہے جس میں اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں، تمام ممالک میں یہ تہوار منایا جاتا ہے 25 دسمبر کا۔ تو کرسمس ڈے ہے کیا چیز؟ کرسمس کہتے کسے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور کرسمس ڈے میں جو مذہبی تہوار عیسائی حضرات، عیسائی برادری مناتی ہیں تو وہ کس عقیدے کے طور پر مناتی ہے، یہ آج ہم بیان کریں گے آج کے درس میں۔ کوشش کریں اس پورے درس کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بھیجیں تاکہ ان تک بھی تمام اسلامی ہمارے درس مسائل وغیرہ آتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے اور عیسائی برادری کا کیا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہودی جب ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور وہ زندہ ہیں۔ قرب قیامت میں وہ دوبارہ آئیں گے زمین پر، اسلام کا بول بالا فرمائیں گے، دجال کو ختم کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے پاس جو جگہ ہے روزے میں، وہاں پہ جو جگہ ابھی ان کے لیے پڑی ہے، ان کے لیے وہ جگہ موجود ہے، تو وہاں پہ ان کی کیا ہوگی جی؟ تدفین ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائی برادری کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی برادری کا عقیدہ یہ ہے، تین قسم کے عقیدے ان میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نمبر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود خدا ہیں۔ نمبر تین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے تیسرے خدا ہیں۔ یہ تھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ، جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ 25 دسمبر جو کہ کرسمس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں یہ تہوار ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ تہوار کے طور پہ اس کو مناتے ہیں۔ پوری دنیا منائے، ہمیں اسے کیا گلا۔ اسلامی ممالک جو 57 ہے اس کے اندر بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور ان اسلامی ممالک کے اندر جو برادری ہے عیسائی وہ بھی مناتی ہے، ہمیں کیا مسئلہ منائیں؟ جب تک اسلام کا نقصان نہ ہو، جب تک اسلامی نظام کا، مسلمانوں کا، اسلام کو کوئی حرج نہ ہو، اپنے دائرے کے اندر رہ کر وہ منائیں، ہمیں کیا۔ لیکن کرسمس مسئلہ یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اس کرسمس ڈے کے اوپر، اور ان کے ساتھ اس تقریب میں، تہوار میں ان کو وش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی، مطلب مختلف قسم کے الفاظ دیتے ہیں۔ تو کرسمس ڈے یہ کیا چیز ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہمارے ہاں عیسائیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ خود عیسائی مذہب میں یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ ایک تو بات یہ کہ کوئی چیز کنفرم ہو، کوئی چیز متعین ہو کہ اس دن وہ پیدا ہوئے ہیں، تو چلو بات ٹھیک ہے۔ خود عیسائی مذہب میں یہ چیز کنفرم نہیں ہے۔ عیسائی مذہب میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے 4 قول زیادہ مشہور ہیں جو ان کے مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 25 دسمبر، نمبر 2 6 جنوری، نمبر 3 7 جنوری، نمبر 4 19 جنوری۔ یہ 4 قول جو ان کے مذہب میں مشہور ہیں، یہ پائے جاتے ہیں۔ اس سے تو ایک بات یہ آ گئی کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو مشہور ہے کہ پیدائش کا دن ہے، یہ ان کے مذہب میں خود متعین نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں خود ہی متعین نہیں ہے کہ بھئی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیوں؟ ان کا ایک فرقہ کہتا ہے 25 دسمبر، ایک گروہ کہتا ہے ابھی 6 جنوری، ایک کہتا ہے 7 اور ایک کہتا ہے 19۔ اور یہ 4 مشہور ہیں جن کے اوپر ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے مذاہب ہیں، یہ 4 مشہور ہیں۔ اقوال تو بہت ہیں، اقوال بہت زیادہ ہیں۔ تو 25
اب یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ خود ان کے مذہب میں متعین نہیں ہے۔ دوسری بات، کرسمس جو منائی جاتی ہے اس کی ابتدا کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی تہوار ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، ظاہر بات ہے۔ جو بھی تہوار ہوگا اور جو بھی رواج ہوگا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوگی جس کے اوپر یہ تہوار ہو رہا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، کرسمس ڈے کیسے شروع ہوا کہ روم کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا قسطنطین، اس نے اپنے پادریوں، پوپ جو ہوتے ہیں ان کے پادری ہو گئے، اسی طرح علماء، ان کو راہبوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ہمیں 25 دسمبر کو ایک ایسا دن منانا چاہیے جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن منائیں۔ اس نے یہ مشورہ دیا روم کا بادشاہ قسطنطین نے کہ 25 دسمبر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہم اس میں مناتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے منانا شروع کر دیا، اس میں انہوں نے کہا جی چلو ہمارے راہب حضرات، پوپ، یہ جتنے ہیں یہ آئیں گے، بیانات ہوں گے اور بائبل جو کتاب ہے وہ پڑھی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ شروع ہوا تو چونکہ جہاں آپ دیکھ لیں جہاں پہ مذہبی بیان ہو، مذہبی وہ چیز ہو، وہاں پہ اتنا مجمع نہیں ہوتا، جہاں گانا ڈانس یہ چیزیں ہوں وہاں پہ زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ انہوں نے شروع کر دیا، جیسے ہماری مساجد ہیں ان کی وہ ہوتی ہیں چرچ ہوتے ہیں، کنیسہ چرچ، انہوں نے شروع کیا تو اتنا مجمع نہیں تھا، پھر انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا مزید ڈسکو کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور انہوں نے کر دیا، تھوڑا سا اور ڈسکو کرتے 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 یہاں تک کہ 25 دسمبر کے دن، جو کہ ان کے نزدیک خود بڑا مبارک دن ہے، 25 دسمبر کے دن سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، شراب زیادہ پی جاتی ہے، گانا ڈانس، مرد اور عورتوں کا کیا ہوتا ہے جی آپس میں اختلاط ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ شروع میں تو انہوں نے کہا تھا چلو ہم اس دن وہ کریں گے، خوشی منائیں گے، خود ہی متعین کر دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا دیا تو اس کے 300 سال بعد، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اس کے 300 سال بعد روم کے بادشاہ نے یہ کہا کہ 25 دسمبر کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا دن منائیں گے، ٹھیک ہے، اپنی چرچ کنیسہ میں۔ پھر چونکہ مجمع کم آ رہا تھا تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا اس کو مزید رنگ دیتے گئے یہاں تک کہ آج 25 دسمبر ہے، سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ شرابیں، سب سے زیادہ اختلاط مرد عورتوں کا، سب سے زیادہ گناہ 25 دسمبر کے دن ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نزدیک یہ مبارک دن ہے۔ بھئی یہ کیسی بات ہے، بھی آپ کے نزدیک مبارک دن بھی اور گناہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی کرسمس کی ابتدا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے بتا دیا۔ عیسائیوں کے نزدیک 3 عقیدے ہیں، ہمارے نزدیک کیا عقیدہ یہ بھی بتا دیا۔ تیسری بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کہ خود عیسائی مذہب میں متعین نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، مشہور خود 4 اقوال ہیں کہ 25 دسمبر، 6، 7، 19 جنوری، خود مشہور اقوال ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھیں کہ اب کرسمس ڈے 25 دسمبر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے پڑوسی عیسائی بھائی ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے دفتر میں ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں اپنی تقریب میں آنے کی دعوت دیں، اگر وہ ہمیں دعوت دیں بھی ہمارے گھر تقریب ہے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کی، ہمارے آپ آ جائیں، تو چونکہ برادری ہے، پڑوسی ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپس میں آنا جانا ہے، آیا ہم شریک ہوں یا شریک نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چونکہ ایسا نہ ہوتا بھی میرے ساتھ دفتر میں وہ کام کر رہا ہے جی اس نے مجھے دعوت دی، میرے ساتھ وہ پڑوسی ہے جی اس نے دعوت دی، میرے ساتھ یہ ہے تو وہ اس نے مجھے کھانا بھیجا، اس نے مجھے یہ کیا، تو میں اس کو ہیپی کرسمس ڈے یا ہیپی یا اس کو میں وش کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ بات اب میں سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، مسئلے کی ضرورت ہی نہیں بتانے کی۔ دیکھیں 25 دسمبر ہمارے ذہن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور ہم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں تو آدھی بات بتائی گئی، مسلمانوں کا آدھی بات بتائی گئی ہے، عیسائی برادری نے آدھی بات بتائی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ، کتنا کفری عقیدہ ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لم یلد ولم یولد، بھائی اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کس سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، سمجھ گئے؟ اور خود اللہ رب العزت قرآن مجید کیا فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد گردانتے ہیں، بھائی خود اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ کتنا کفری، ہمارے اسلام کے اندر کتنا بڑا کفری عقیدہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی کو وش کر رہا ہے اور اس ابھی آپ یہ عقیدہ سمجھ لیں، اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ 25 دسمبر کیوں مناتے ہیں، کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سبب ہے، اس کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہے، تو پھر اب آپ مسئلہ خود نکال دیں۔
اب آپ کے لیے خود ہی آسانی ہے کہ بھی اب میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. پھر اللہ رب العزت، حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں الفاظ اللہ رب العزت کیوں، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ پہلے فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، بیٹا بناتا ہے، اولاد بناتا ہے. اب دیکھیں بنی آدم کا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنانا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے گالی تصور کر رہے ہیں. تو اب چونکہ اسلام کے اندر یہ ایسا نہیں، یہ کفری عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کیا کریں جی، مانیں. اولاد تو عاجز آدمی کی ہوگی بھی، وہ سمجھ گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے اولاد مانیں. اولاد کو تو انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی اولاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں بھائی. تو یہ کفری عقیدہ ہے. اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا، ادھوری بات آپ کو معلوم تھی، پوری بات آپ کو پتہ چل گئی بھی 25 دسمبر کس لیے منایا جاتا ہے. 25 دسمبر اس لیے منایا جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ صرف پیدائش کا دن نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہوئی تھی، نعوذ باللہ. اب یہ کفری عقیدہ ہے. کوئی آدمی ان کو وش کر رہا ہے، مبارک دے رہا ہے، کوئی آدمی ان کو کوئی بھی کر رہا ہے، ایسی چیز دے رہا ہے. اب گویا کہ اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہے بھی میں اللہ کی اولاد مانوں، لیکن وش کرنے کی صورت میں، ان کو مبارکباد دینے کی صورت میں، ان کے مذہبی تہوار میں، تقریب میں شامل ہونے کی صورت میں گویا کہ آپ ان کے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، اس میں کفر کا اندیشہ ہے. ان کے عقیدے کی گویا کہ تائید ہو رہی ہے کہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہوئی ہے. جبکہ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ بھی آپ یہود اور نصارہ کے ساتھ تشبیہ نہ کرو. لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جس نے ہمارے علاوہ کے ساتھ مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ صرف لباس کی حد تک نہیں ہے غیروں کے ساتھ مشابہت کرنا، اپنے طور طریقے میں، رواج میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم غیروں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار فرمائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں. حدیث میں آتا ہے فَسْتُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلُ السَّحَرِ، اور مختلف قسم کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ سحری کھانا ہے. اب سحری کا تصور، روزہ کا تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں روزہ تب شروع ہوتا ہے کہ ہم سحری کھا لیں. ہمارے نزدیک سحری کھانا سنت ہے، سحری کھائی جائے گی، سمجھ گئے، سحری کھائیں گے. ہماری ابتدا روزے کی سحری سے ہوتی ہے. اب حضور یہ بھی فرما سکتے تھے بھئی کہ ہمارے اور اہل یہ بھی فرما سکتے تھے بھئی آپ سحری کیا کرو. کیوں؟ سحری کھانے سے روزہ اچھا ہو جائے گا، آپ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانے سے بدن کو قوت ملے گی. نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور تو عبادت کے اندر بھی اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرماتے. حضور نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی وہ سحری ہے بھئی، سحری کھانا ہے. تو حضور تو اہل کتاب کے ساتھ مشابہت پسند ہی نہیں کرتے. اب اگر ہم ان کو وش کر رہے ہیں، ہیپی کر رہے ہیں، ان کو ہیپی کرسمس یا ایسی چیزیں ان کی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں یا ان کی تقریبات، ہاں نفرت نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نفرت کرنے شروع ہو جائیں. نہیں کہ بھئی یہ کافر ہے، ایسا نہیں، نفرت نہیں کرنی، بلکہ ہم یہ کہیں گے بھی دیکھیں آپ کا بھی مذہب ہے، آپ عیسائی مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ان کو فالو، ہم اسلام فالو کرتے ہیں، ہمارے اسلام کے اندر یہ چیز کفر ہے، ہمارے اسلام کے اندر یہ چیز شرک ہے، لہٰذا ہم شریک نہیں ہو سکتے. آپ ناراض نہیں ہونا، آپ ہمارے بھائی. یہ بات، یا اگر آپ اس طرح بات کہیں گے اگلا ناراض بھی نہیں ہوگا. نفرت نہیں کرنی، اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا. نفرت نہیں کرنی، آپ صاحب بتا دیں بھی آپ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ تقریب منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز کفر ہے، یہ شرک ہے. آپ جو کرسمس منا رہے ہیں، آپ اللہ کے ہاں اولاد ثابت کر رہے ہیں، آپ کے مذہب میں تو یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں یہ شرک ہے، لہٰذا میری طرف سے معذرت، آپ ناراض نہیں ہونا. اگر ہم یہ بات کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم ایسی چیزوں میں خود ہی شامل ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھو کبھی امریکہ، ابھی ہمارا نظام دیکھیں کہ ابھی دسمبر کے آخر ہیں، چھٹیاں بھی ہوں گی، تقریباً چھٹیاں ہوتی ہیں 25 دسمبر کی. اب ان کا ذہن کتنا تیز ہے، رمضان آتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھو گا، کبھی رمضان ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یا 12 ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. کسی نے کہا جی آج آپ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے تو مبارک ہو. کسی نے کہا بھی آپ کا رمضان شروع ہے، مبارک ہو. کسی نے کہا آپ کی عید ہے، مبارک. کوئی بھی نہیں کہتا. کبھی امریکہ سے پیغام آیا ہے، فرانس سے پیغام آیا نہیں آیا. ہم ان کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے. یہ ان کا سازشی ذہن دیکھ لیں کہ ہمارے تہوار میں، ان کا تہوار وہ خود ہی چھٹیاں کراتے ہیں. دسمبر کے آخر میں تقریباً چھٹیاں ہوتی ہیں، آخری دسمبر میں، اس میں 25 دسمبر بھی آ جاتا ہے. اگر کسی کے اندر اتنی زیادہ تڑ ہے، اتنی زیادہ قوت ہے، 25 دسمبر کی چھٹی بند کر کے دکھائے، کہیں نہیں ہوگا. تمام دفتروں میں چھٹی ہوگی، اسکولوں میں چھٹی ہوگی.
سمجھ اللہ ماشاءاللہ جہاں کہیں ہو، تو یہ ان کا یہ سازشی ذہن ہے۔ تو ہم نے کسی چیز میں اہل کتاب کے ساتھ کیا نہیں کرنی جی، مشابہت نہیں کرنی، ہم نے سنت اپنانی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ کہاں جائے گا جی، جنت جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، بھائی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ 25 دسمبر جو منایا جاتا ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی، جو کہ ہمارے نزدیک کفریہ شرکی عقیدہ ہے، اور جو آدمی اس کی تائید کرے گا وہ ایمان سے خارج ہے، کافر ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی تقریبات میں شریک ہوں گے یا ہمارے لیے شریک ہونا جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے، اس بات کو دیکھ کے آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔